ناول سبز پتھر رائٹر آمنہ سلیم خان محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ ایان نے دانت بھینچتے ہوئے الفاظ چبائے، آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ابھی اسی وقت یاسر کا نمبر بھیجو۔ پھر ایک لمحے کو رکا اور نگاہیں مزید سرد ہو گئیں۔ ورنہ یہ مت بولنا کہ تمہاری بھی دو بہنیں ہیں۔ میرے آدمی ابھی تمہاری بہن کو اٹھا کر لے آئیں گے اور مجھے یقین ہے تم یہ بالکل بھی نہیں چاہو گے۔ اس کی آواز میں ایسی بے رحمی تھی جیسے دانت رگڑ رہی ہو۔ میری بہنوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا۔ سانس تیز ہو چکی تھی۔ مجھے یاسر کا نمبر بھیجو۔ ایان کی آواز اچانک بلند ہوئی، لہجہ پتھر کی طرح سخت رحم سے خالی۔ اچھا دیتا ہوں، وہ گھبراہٹ میں بجھ کر الفاظ جوڑ سکا۔ چند لمحوں بعد ایان کے فون کی سکرین پر ایک میسج نمودار ہوا۔ ایک نمبر، صرف ایک نمبر، مگر جیسے پوری دنیا اسی میں قید ہو۔ ایان کی آنکھیں اسے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی، دل ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ سینے سے ٹکرایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی فضا دھندلا رہی ہو، سرخ روشنی، آوازیں سب پیچھے چھوٹتی جا رہی ہوں۔ یہ نمبر وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یاسر جو اتنے عرصے سے اس کے ساتھ رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے، اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا، جیسے کسی نے سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہو۔ دل دکھ سے پھٹنے کو تھا، سانس بوجھل ہو گئی۔ بے دھیانی میں اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، مگر اب صرف سڑک کا سفر نہیں تھا، یہ دھوکے، صدمے اور ٹوٹتے یقین کا سفر تھا۔ یقین جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ رکھی تھی کہ انگلیوں کے پورے سفید پڑ گئے۔ چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا، آنکھوں میں غصے اور صدمے کی ملی جلی چمک تھی۔ اس بار صرف دھوکہ نہیں ملا تھا، اس بار اعتماد ٹوٹا تھا مکمل طور پر۔ وہ نمبر کسی اجنبی کا نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے قریبی دوست حسن کا تھا۔ حسن ہی یاسر ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں بجلی بن کر گونج گیا۔ اسے کیوں نہ اندازہ ہو سکا، اتنے برس، اتنا وقت وہ اس کے سامنے دوست بن کر کھڑا رہا اور وہ اندھا بنا رہا۔ ایان کے دل کے مقام پر شدید درد اٹھا، سانس کچھ لمحوں کو رک سی گئی۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اور دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا تھا۔ غصے سے بھری سانس کے ساتھ اس نے گاڑی حسن کے گھر کی طرف موڑ دی۔ سڑک پر چلتی گاڑی کے ساتھ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حسن کے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا، ایک چھوٹا سا فلیٹ جہاں حسن اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ ایان نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے حسن کی بہن کھڑی تھی۔ ارے ایان بھائی، آپ! حسن تو گھر نہیں ہے۔ وہ مسکرائی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ اپنے بھائی کو فون کرو۔ ایان بغیر اجازت اندر داخل ہو چکا تھا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ اس نے فون ملایا۔ حسن، ایان بھائی آئے ہیں؟ جی جی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آئیں۔ ایان نے دل ہی دل میں تلخی سے سوچا، اور کتنی ایکٹنگ کرو گے تم دونوں بہن بھائی؟ ابھی فون رکھا ہی گیا تھا کہ ایان نے آہستگی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گن نکال لی۔ لڑکی کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی۔ وہ ساکت، حیرت زدہ نظروں سے ایان کو دیکھنے لگی۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ اگر جھوٹ بولا تو گولی مار دوں گا۔ لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ تم دونوں ہو کون؟ ایان نے بے رحمی سے سوال کیا۔ ایان بھائی، اس کی آواز لرزا گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سچ بتاؤ۔ ایان نے ہر لفظ پر زور دیا، جیسے الفاظ نہیں خنجر برسا رہا ہو۔ ایان بھائی، ہم بہن بھائی ہیں، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم سب کے بابا ایک ہی ہیں، مگر مائیں الگ الگ ہیں۔ حسن کا اصل نام یاسر ہے۔ ایان کی مٹھیاں ایک بار پھر بھینچ گئی۔ حقیقت اب اس کے سامنے کھڑی تھی، بے رحم اور تلخ۔ ماضی: یاسر کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ایک بیوی کو اس نے گاؤں کی وسیع حویلی میں رکھا تھا، جہاں رعب اور اختیار کی فضا تھی، جبکہ دوسری بیوی کو شہر کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں، خاموشی اور محرومی کے ساتھ۔ حویلی والی بیوی سے اس کے 3 بیٹے تھے، جبکہ دوسری عورت اور اس کی اولاد کو حویلی کی دہلیز تک بھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ ایک چھپی ہوئی کہانی تھی جو برسوں بعد ایان کے سامنے خون بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یقیناً ایان کا اصل دشمن ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا، وہ دشمن جو فاطمہ کے اغوا کا ذمہ دار تھا، جو اندھیروں میں بیٹھ کر سب کو لڑا رہا تھا۔ جب یاسر 16 برس کا ہوا، تب تک اس نے کبھی حویلی کی دہلیز تک قدم نہیں رکھا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے وہ ایک انجان سا نام تھا، جیسے وہ اس بستی کا نہیں، کسی اور دنیا کا باسی ہو۔ یاسر کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے کبھی کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے یا اس کی بہن کو وہ مقام نصیب ہوا جو حویلی والوں کے حصے میں آیا تھا۔ ایک دن بیماری نے جب یاسر کے باپ کو اندر سے توڑ دیا تو اس نے آخری خواہش کی، مرنے سے پہلے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی۔ یوں وہ یاسر کو لے کر گاؤں آیا۔ شہاب، ادھر آؤ، یہ تمہارا بھائی یاسر ہے، بری آواز میں باپ نے تعارف کروایا۔ یاسر باری باری اپنے تینوں بھائیوں سے ملا، مگر اس کے دل میں کوئی خوشی نہ تھی، اور ان کی نگاہوں میں سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شہاب، یاسر کو پورا گاؤں دکھاؤ، ہماری زمینیں دکھاؤ، باپ نے حکم دیا۔ وہ تینوں یاسر کو لے کر کھیتوں کی طرف نکل پڑے، جہاں خاموش فضا اچانک نفرت سے گونج اٹھی۔
ایک مقام پر پہنچ کر چاروں کے درمیان طلا کلامی جھگڑے میں بدل گئی۔ اسی لمحے ایان کے والد وہاں سے گزر رہے تھے۔ یاسر کے سوا باقی تینوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ وہ شکار کے بہانے نکلے تھے مگر نشانہ کوئی اور تھا۔ یاسر کو بے رحمی سے مارا جانے لگا۔ ایان کے والد بار بار انہیں روکتے رہے مگر غصے میں پاگل شہاب نے اچانک ان پر گولی چلا دی۔ ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ سب حیرت سے شہاب کو دیکھتے رہ گئے۔ ابھی یہ زندہ ہے، گولیاں مارو اسے، دوسرے بیٹے نے چیخ کر کہا۔ اسی ہنگامے میں یاسر جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ پیچھے تینوں ایان کے والد پر مسلسل گولیاں برسا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے، ہم نے گاؤں کے سردار کو مار دیا اور اب سرداری ہماری ہے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ سب کو یہی بتایا جائے گا کہ اس آدمی نے پہلے ان پر حملہ کیا تھا جبکہ ایان کے بابا کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ چاروں بھائیوں نے گاؤں کے سردار ایان شامیر خان کے والد کو قتل کر دیا ہے اور کہیں فرار بھی ہو گئے ہیں۔ اور اسی دن سے ایان کے دل میں بدلے کی آگ دہکنے لگی۔ حسن کی بہن روتی ہوئی ایان کے سامنے بیٹھی تھی اور ساری کہانی سنا رہی تھی۔ ایان بھائی، ہمارا کوئی قصور نہیں، پلیز ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ سے سب چھپایا، میری بہن اغوا ہو گئی ہے اور اغوا کرنے والے کا نام یاسر ہے۔ ایان نے غصے سے کہا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو جال میں پھنسانا چاہتا ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور حسن اندر داخل ہوا۔ ایان، سب ٹھیک ہے نا؟ حسن نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ایک سوال پوچھو یاسر؟ حسن کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ کیا فاطمہ کو تم نے اغوا کیا ہے؟ اگر جھوٹ بولا تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ حسن کی آواز لرز گئی۔ میں اسے کیوں اغوا کروں گا؟ اتنے عرصے سے یہ سچ میں نے اس لیے چھپایا کہ ڈرتا تھا کہ کہیں ہماری حسن کی آواز لرز گئی۔ میں اسے کیوں اغوا کروں گا؟ اتنے عرصے سے یہ سچ میں نے اس لیے چھپایا کہ ڈرتا تھا کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دیکھو ایان، ہم پر تمہارے بہت احسان ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے دشمن کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ تمہارے بابا نے میری جان بچائی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایان نے ضبط کیا، وہ ان کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ فاطمہ تک کیسے پہنچے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بے تاب تھے پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دوبارہ آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ اسے پتا تھا جس نے اغوا کیا ہے وہ ضرور اسے فون کرے گا۔ ایان کی منزل اب حویلی تھی۔ رات کی تاریکی سڑک پر پھیلی ہوئی تھی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ حویلی کی طرف نکل چکا تھا مگر اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ اب یہ بات اس پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ اس کا دشمن یاسر نہیں بلکہ حسن کا نام استعمال کر رہا ہے۔ یقیناً وہ شخص صرف ایان کا نہیں بلکہ ان چاروں بھائیوں کا بھی دشمن تھا کیونکہ شہاب کو بھی اسی نے ہی مارا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یاسر کا نام لے کر ایان کو حسن کے خلاف بھڑکا دے گا مگر اس کی چال ناکام ہو چکی تھی۔ ایان بھی آدھے راستے پر ہی تھا کہ عین اس کے اندازے کے مطابق موبائل کی سکرین روشن ہو گئی۔ ایک انجان نمبر مسلسل کال کر رہا تھا۔ ایان نے فون اٹھایا۔ آنکھوں میں سرد مہری اور لہجے میں زہر تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے مختصر مگر خطرناک انداز میں پوچھا۔ تمہاری موت۔ ایان دوسری جانب سے حقارت سے بھرپور آواز ابھری۔ یہ صرف تمہارا خواب ہے۔ ایان نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی کی رفتار اور بڑھ گئی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آواز سنتے ہی وہ پہچان چکا تھا کہ فون کے اس پار کون ہے۔ اگر میری بہن کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا تمہاری بھی ایک بہن ہے، تمہارے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ایان کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ فون پر موجود شخص پرسکون انداز میں بولا، مجھے معلوم ہے ایان شامیر اپنی جنگ میں عورتوں کو نہیں لاتا، ٹھیک بولا ہے نا؟ اسجد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایان اتنا کمزور نہیں ہے۔ اسجد کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن میرا دشمن بہت کمزور نکلا۔ ایان نے بھی سرد مہری سے جواب دیا۔ اگر لڑکی چاہیے تو ایک جگہ کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں آ جاؤ، کچھ پرانے حساب پورے کرنے ہیں اور وہاں اکیلے آنا اگر اتنے بہادر ہو تو۔ یہ کہہ کر اسجد نے فون بند کر دیا۔ ایان نے فوراً وہ لوکیشن علی کے فون پر فارورڈ کی۔ ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچو، میں بھی بس آ رہا ہوں۔ یہ پیغام بھیج کر اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ جگہ ایک ویران گودام جیسی تھی۔ زنگ آلود دروازے، بکھرا ہوا سامان اور سناٹا جو چیخ چیخ کر خوف پھیلا رہا تھا۔ فاطمہ کو وہاں لا کر ایک کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ گودام کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جہاں مدھم روشنی فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ فاطمہ کے یونیفارم کا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا اور اس کا چہرہ خوف اور غصے کے امتزاج سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسجد واپس کمرے میں آیا۔ اس کی نظر سیدھی فاطمہ پر پڑی۔ عمر کوئی 30 برس کے قریب تھی مگر آنکھوں میں برسوں کی حسد اور نفرت بسی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ فاطمہ نے غصے سے پوچھا۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اچھا تو تمہارے ایان بھائی نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا؟ اسجد نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنی غلط بات ہے نا؟ وہ دو چند قدم آگے بڑھا۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ تمہارے ایان بھائی اور میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس کی آواز میں تلخی گھلتی چلی گئی۔ ایان نے وہاں علی نام کے ایک لڑکے کو دوست بنایا جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہم تینوں دوست تھے مگر بس کچھ عرصے کے لیے۔
علی کے نام پر فاطمہ کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر یہ دونوں مجھ سے باتیں چھپانے لگے۔ میں بھی دوست تھا مگر ایان مجھے وہ اہمیت نہیں دیتا تھا جو علی کو دیتا تھا۔ اسجد کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ ایک دن ایان اور علی ایان کے والد کے قاتلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں آیا تو وہ فوراً خاموش ہو گئے۔ میں نے ایان کو دل سے دوست مانا تھا مگر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ بغیر بتائے امریکہ سے واپس آ گیا۔ کیا دوست ایسے کرتے ہیں؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر زہر آلود لہجے میں بولا، وہ علی ہمارے درمیان آیا تھا اور مجھے معلوم ہے ایان اسے بھی اپنے ساتھ یہاں لائے گا۔ اسجد کی آنکھوں میں جنون تھا۔ آج میں اسی علی کو جان سے مار دوں گا۔ فاطمہ حیرت اور خوف کے عالم میں اسجد کو دیکھتی رہ گئی جبکہ باہر اندھیرا کسی آنے والے طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ شہاب کو بھی اسجد نہیں مارا تھا۔ شہاب کو لیزے کے فون کے ذریعے جال میں پھنسانے کے بعد ایان نے اسے ایک خفیہ جبکہ پر رکھا تھا۔ وہ اس کے ذریعے اس کے باقی دونوں بھائیوں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسجد امریکہ سے پاکستان آ چکا ہے اور ایان پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایان شہاب کو وہاں رسیوں سے باندھ کر چلا گیا۔ ایان کے جاتے ہی اسجد نے شہاب یعنی یاسر کے سوتیلے بھائی کو مار دیا تھا تاکہ ایان کا مقصد پورا نہ ہو سکے۔ جب ایان کی موت کی افواہ پھیلی تھی تب اسجد بہت خوش تھا۔ وہ ایان کے ہر دوست کو مارنا چاہتا تھا۔ وہ حسن کو بھی جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ حسن یعنی یاسر ایان کا بہت اچھا دوست ہے۔ علی اپنی ٹیم کے ہمراہ جب اس مقام پر پہنچا تو فضا میں ایک انجانا سا خوف تیر رہا تھا۔ ایان کی بیچی ہوئی لوکیشن کے گرد چاروں طرف اسجد کے مسلح آدمی بندوقیں تھامے پہرا دے رہے تھے، جیسے ہر سانس پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہو۔ خاموشی میں بھی خطرے کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ حویلی کے اندر منظر اس سے کم دل خراش نہ تھا۔ پھپھو کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھیں، ہچکیاں بندھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فاطمہ کی چچی اور چند قریبی رشتہ دار بھی حویلی میں جمع تھے۔ نور بار بار پھپھو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر غم اس قدر گہرا تھا کہ کسی تسلی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر نہنا آہان بھی آج علیزے کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایان کا عادی ہو چکا تھا، زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ راتوں میں جب آہان روتا تو ایان علیزے کو اٹھنے نہیں دیتا تھا، خود اسے گود میں لے کر پورے کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگاتا رہتا جیسے اس کے آنسو اپنے وجود میں جذب کرنا چاہتا ہو۔ آج ایان کی غیر موجودگی میں آہان روتے روتے ہلکان ہو چکا تھا۔ اس کی سیسکیاں علیزے کے دل کو چیر رہی تھیں۔ مورے یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، علیزے نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مورے بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرو اور احمد صبح ناشتے کے فوراً بعد شہر جا چکے تھے جبکہ سمندھ سارا دن یونیورسٹی میں تھی۔ آج اس کا پیپر تھا، ایسے میں گھر کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ اسی دوران چچی کی تلخ آواز فضا میں زہر گھول گئی، برا نہ ماننا بہن زرگونا، تم سے لڑکیوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی۔ نور تڑپ کر بولی، آپ کو نظر نہیں آ رہا مورے کی طبیعت خراب ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نور کا لہجہ سر تھا۔ اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ تمہاری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اب نہ آئے گی اور آئی بھی تو منہ کالا کر کے ہی آئے گی۔ چچی بس کر دے، نور چیخ پڑی، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ اغوا ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی۔ چچی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ پلٹ کر وار کیا، اسے چھوڑ، اپنی بتا، تیرا کیوں راتوں رات اس نوکر سے نکاح کر دیا؟ وہ نوکر نہیں ہے۔ نور کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، وہ ایان بھائی کا دوست ہے، نوکر نہیں، نوکر کا بیٹا تو ہے، چچی نے حقارت سے کہا۔ نور کا صبر جواب دے گیا، چچی ادھر سے چلی جائے ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ مجھ سے بری ہیں۔ فضا میں کچھ پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی، توبہ توبہ، اس لڑکی کی زبان تو دیکھو۔ چچی کی آواز میں حیرت کم اور تانا زیادہ تھا، جیسے ہر لفظ تیر بن کر فضا میں تیر رہا ہو۔ نور نے پل بھر کو نظر نہیں جھکائی، اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میری زبان بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے لفظوں پر غور کریں۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر لہجے میں ایسی مضبوطی جو سامنے والے کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ہائے ہائے زرگونا، اسے روک کیوں نہیں رہی؟ دیکھو کیسے مسلسل بدتمیزی کر رہی ہے۔ چچی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ زرگونا خاموشی سے وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے جیسے دل کسی گہرے صدمے میں ڈوبا ہو۔ جوان بیٹی صبح سے لاپتہ تھی، نہ جانے کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہے یا نہیں، یہ خیال ہی اس کے وجود کو توڑ رہا تھا۔ مورے اور علیزے سخت چہروں کے ساتھ نور اور چچی کے درمیان چلتی نوک جھونک دیکھ رہے تھے۔ فضا بوجھل تھی، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ دوسری طرف علی نے پورے گودام کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اغوا ہونے والی لڑکی فاطمہ ہے۔ ایان سے تفصیلی بات بھی نہیں ہو پائی تھی، بس اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور وہ اسے بچانے جا رہے ہیں۔ اچانک فضا میں گولیوں کی گرج سنائی دی۔ ایان بھی گودام پہنچ چکا تھا۔ اسجد کو اندازہ تھا کہ ایان اکیلا نہیں آئے گا مگر اسے یہ توقع ہرگز نہ تھی کہ اتنے لوگ ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے، وہ موقع پا کر فرار ہو گیا۔ علی فوراً اس کے پیچھے بھاگا، ایک فائر ہوا، اسجد کے بازو میں گولی لگی، چیخ فضا میں گونج گئی۔ گودام پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اسجد نے خفیہ راستہ استعمال کیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ علی ایک کمرے میں داخل ہوا، وہی کمرہ جہاں فاطمہ کو قید رکھا گیا تھا۔
فاطمہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا دوپٹہ کہیں دور گرا ہوا تھا جیسے اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا ہو۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھایا اور پہلی بار فاطمہ کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ تو آج صبح ہی سکول میں ملی تھی۔ دل دہل گیا، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ ایان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ باہر ابھی تک فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے فاطمہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ فاطمہ بیٹا اٹھو، بھائی آ گیا ہے۔ فاطمہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی جمع تھی۔ ایان نے اسے آہستگی سے اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ علی بھی ان کے ساتھ ہی حویلی آیا۔ حویلی میں سب موجود تھے۔ جیسے ہی فاطمہ پر نظر پڑی، فاطمہ میری بچی، پھپھو کے رونے میں اضافہ ہوا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ کیوں لے آئے ہو اس بدنامی کے ڈر کو؟ وہیں کسی اور سے اس کا نکاح کروا دیتے۔ چچی کی آواز سرد تھی، جیسے لفظ نہیں بلکہ برف کے تیز ٹکڑے فضا میں اچھال دیے ہوں۔ نور کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ چچی آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا بول رہی ہیں؟ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ ادھر فاطمہ کی حالت کسی ٹوٹے ہوئے پتے جیسی تھی جو ذرا سی ہوا سے بکھر جائے۔ چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بوجھل۔ صبح سے وہ کی ذہنی اذیت سے نزال یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی زمین پر گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ اس دن کی ہر بات، ہر الزام اس کے وجود پر زہر بن کر اتر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، صبح سے پتہ نہیں کن کن مردوں کے پاس رہی ہے۔ چچی کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں ہوگا انہوں نے اس کے ساتھ؟ اب کوئی اور عزت دار مرد تو اسے نکاح کرنے سے رہا۔ فضا میں ایک خوفناک خاموشی پھیل گئی، مگر اگلا جملہ اس خاموشی کو چیرتا ہوا آیا۔ جیسے بڑی بہن کا ڈرائیور کے بیٹے سے ہوا ہے، ویسے ہی چھوٹی بیٹی کا بھی کسی ملازم سے کروا دو۔ چچی مسلسل زہر اگل رہی تھی اور کمرے میں موجود ہر شخص حیرت، شرمندگی اور صدمے کے بوجھ تلے دبا کھڑا تھا۔ کوئی بول نہ سکا، کوئی سانس تک درست نہ لے سکا۔ تب اچانک پھپھو کی آواز گونجی، ایان بانو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ جملہ گویا بجلی بن کر گرا۔ ایان نے چونک کر علیزے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، دل میں اضطراب۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نور تڑپ کر بولی۔ چچی کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، مگر آپ کیوں ان کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ فاطمہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ مگر پھپھو کے اندر جیسے ہوش باقی نہ رہا تھا۔ اس کو یہاں سے لے جاؤ ایان، ورنہ میں خود اسے مار دوں گی۔ وہ دیوانہ وار چیخی، آواز میں صدمہ، آنکھوں میں جنون۔ علیزے نے فوراً فاطمہ کو تھام لیا، اس کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ اسے اندر لے جاؤ علیزے، ایان نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، پھپھو کی چیخ گونجی، یہ اندر نہیں جائے گی۔ کسی ملازم کو فون کرو، اس کا ابھی نکاح ہوگا۔ ایان کا دل دہل گیا۔ پھپھو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، آپ کی بیٹی بے قصور ہے، اس پر رحم کریں۔ میری بیٹی تھی۔ پھپھو کے لب کانپے، صدمے نے انہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا، اور چچی ہر لمحہ اس آگ میں تیل ڈال رہی تھی۔ علی ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، حیرت زدہ، بے بس، اندر ہی اندر ٹوٹتا ہوا۔ ایان بھی پریشان تھا، مگر خاموش موریں بھی پریشان کھڑی تھیں۔ تب اچانک علی کی برداشت جواب دے گئی، میں فاطمہ سے نکاح کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک فیصلہ تھا، درد سے نکلا ہوا، سچ سے بھرا ہوا۔ ایان نے چونک کر علی کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، جوش میں آ کر فیصلہ مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھپھو صدمے میں ہے، اور ویسے بھی تم زوبی کو پسند کرتے ہو۔ علی نے نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں کہا، مجھے زوبی پسند نہیں۔ فضا میں ایک اور خاموشی اتر آئی، مگر اب یہ خاموشی شاید طوفان سے پہلے کی تھی۔ پھپھو کا انداز ایسا تھا جیسے فیصلہ پتھر پر لکیر بن چکا ہو۔ ان کی نگاہوں میں کوئی لرزش نہ تھی، لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ فاطمہ کی ہچکیوں سے بڑی سسکیاں فضا میں گڑ رہی تھیں، آنسو اس کے رخساروں پر بے اختیار بہہ رہے تھے۔ ایان نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر علی بھی اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ وہ جیسے دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ فاطمہ کو ہر حال میں یہاں سے لے کر جائے گا، چاہے اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی کیوں نہ کھونا پڑے۔ بالآخر ان تمام تلخ معاملات کے بعد ایان بھی نکاح کے لیے مان گیا۔ چند لمحوں میں فاطمہ اور علی کا نکاح کروا دیا گیا۔ حویلی کی فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں الزام، بدگمانی اور بے رحمی کی سرگوشیاں چھپی تھیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ فاطمہ کا دامن اب پاک نہیں رہا، اس کی عزت پامال ہو چکی ہے۔ اس حویلی کے سخت اصولوں میں تو یہ حال تھا کہ اگر کسی عورت کا دوپٹہ بھی کسی غیر مرد کے سامنے سرک جاتا تو اسے ایک ہفتے کے لیے حویلی سے نکال دیا جاتا۔ اور یہاں فاطمہ سارا دن ایک غیر مرد کے پاس حویلی سے باہر رہ کر آئی ہے۔ صورتحال حد سے زیادہ سنگین تھی۔ علی بھی یہی مان بیٹھا تھا کہ اسجد نے فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جس حالت میں اس نے اسے وہاں دیکھا تھا، بغیر دوپٹے کے ٹوٹی ہوئی، سہمی ہوئی، کوئی بھی یہی گمان کرتا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اسجد نے فاطمہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر سچ اکثر شور مچاتی ہوئی بدگمانیوں میں دب جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود علی نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ فاطمہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ فاطمہ کا جسم تیز بخار سے جل رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور تھکن سمٹی ہوئی تھی۔ علی نے اسے اس کا کمرہ دکھایا اور وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ علی بھی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جیسے خود سے نظریں چرا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ فاطمہ سے کھانے کا پوچھنا ہے، مگر منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گر گئے۔
فاطمہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا جیسے آگ دہک رہی ہو۔ اس نے فوراً سے اٹھا کر بستر پر اٹھایا اور ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے لگا، مگر بخار کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار اس نے زوبی کو فون کیا۔ یار میرے گھر آ سکتی ہو؟ علی کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی؟ زوبی نے حیرت سے پوچھا۔ سب خیریت ہے؟ فکر اس کے لہجے میں اتر آئی۔ جلدی آؤ پھر سب بتاتا ہوں، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا آ رہی ہوں کہہ کر زوبی نے کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں زوبی گھر پہنچ گئی۔ علی اسے سیدھا فاطمہ کے کمرے میں لے گیا۔ زوبی کی نظر فاطمہ پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ یہ تو صبح اسکول والی لڑکی ہے نا؟ یہ جہاں کیسے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، علی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جہاں کیا کر رہی ہے؟ پہلے اس کے کپڑے چینج کروا دو پھر سب بتاتا ہوں، علی نے یہ کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور بعد میں زوبی کو پوری کہانی سنا دی جو کچھ آج ہوا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ علی میں کہاں جاؤں، میری محبت کا کیا؟ زوبی کی آواز لرز گئی۔ زوبی مجبوری تھی، علی نے بے دلی سے کہا۔ اس کے گھر والے اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی ماں فاطمہ کا نکاح کسی نوکر سے کروانے والی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم اس کا دامن پاک ہے یا نہیں، میں نے بس اسے اپنا نام دیا ہے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ ان کی بیٹی تھی، جو مرضی کرتے، تمہیں کیا ضرورت تھی نکاح کرنے کی؟ کسی ہاسٹل میں بھیج دیتے، زوبی نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے زوبی؟ حویلی کی خاتون کا نکاح کسی ملازم سے نہیں ہو سکتا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسجد نے میری وجہ سے یہ سب کیا، میں جانتا ہوں۔ علی تم نے نکاح کرتے وقت ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ زوبی نے دکھ سے کہا۔ علی نے جلدی سے کہا۔ پریشان مت ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ یہ لڑکی اور میرا کوئی جوڑ نہیں، ویسے بھی یہ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ میں نے بس اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے۔ زوبی کی آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ اترا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے؟ اس کا جملہ وہیں ادھورا رہ گیا۔ کمرے کی فضا میں اس کا سوال گونجتا رہا، باری اور بے رحم خاموشی کی طرح۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا زوبی، علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہر لفظ اس کے دل سے نکل کر فضا میں ٹھہر گیا ہو۔ میں نے اس لڑکی کو صرف اپنا نام دیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ زوبی نے لرزتے ہاتھوں سے علی کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں سوال، دل میں خوف اور لبوں پر ہچکچاہٹ تھی۔ تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے نا؟ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اور اگر ایان نے اعتراض کیا تو؟ علی کے چہرے پر ہلکی سی بے نیازی ابھری۔ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے اسے اپنا نام دے دیا ہے۔ ایک توقف کے بعد وہ نارمل انداز میں بولا۔ کم از کم وہ کسی ملازم کے گھر میں تو نہیں ہے۔ فاطمہ کو دبا دے کر زوبی کمرے سے نکل گئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انکہی فکر جیسے رک سی گئی ہو۔ فاطمہ کا بخار اب کچھ کم تھا، وہ بیڈ پر گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زوبی کے جانے کے بعد علی آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ انسان کو اتنا بھی حسین نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو اپنا عام کمتر لگنے لگے۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا، میں اسجد کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے اس معصوم لڑکی پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ اس کی نگاہیں فاطمہ کے پرسکون چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اللہ کرے تمہارا دامن پاک ہو، مجھے خود نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے۔ میں زوبی سے شادی کیوں کر رہا ہوں؟ کیا کسی کو پہلی نظر میں دیکھ کر محبت ہو سکتی ہے؟ حویلی کا وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس دن تم پہلی بار میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا تھا، اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ احساس میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زوبی کی موجودگی میں بھی میرا دل کبھی یوں نہیں دھڑکا۔ علی خود سے باتیں کرتا رہا اور سامنے لیٹے حسن کے مجسمے کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب کرسی پر ہی آنکھ لگ گئی۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے میں پچھلی رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گم گئے۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اپنی ہی ماں کے وہ الفاظ جو اس کی جان لینے تک جا پہنچے تھے، اس کے دل پر پھر سے خنجر بن کر اترے۔ اسی لمحے فاطمہ کی سسکیوں کی آواز سن کر علی بھی چونک کر جاگ اٹھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی، درد اور سوال بکھر گئے تھے۔ علی کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے اس نے ساری رات پلکوں کو بوجھل ہونے کا موقع ہی نہ دیا ہو۔ چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اٹھ گئی ہیں؟ پہلے ناشتہ کر لیجیے، پھر دوائی کھا لیجیے گا، میں آپ کے لیے ناشتہ لے آتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور فکر بھی۔ تھوڑی دیر بعد علی ناشتہ لے کر کمرے میں آیا۔ فاطمہ اب بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھی، جیسے آنسوؤں نے ساری رات اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہو۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، فاطمہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، دکھ تو ہر طرف سے ہے، ساری وجہ فضول ہے، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ علی نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا کیا قصور تھا؟ فاطمہ نے شکوہ کیا۔ آنسو ایک بار پھر رخساروں پر بہہ نکلے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، علی نے آہستگی سے کہا۔ میں سب کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرا دامن پاک ہے؟ اس آدمی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ سب مجھے ہی قصوروار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے نا؟ آپ کو کسی کو یقین دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بس آرام کریں، علی نے فکر مندی سے کہا۔ آپ قرآن لے آئے، میں اس پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کا ثبوت دوں گی۔ فاطمہ جذبات سے مغلوب ہو کر بلند آواز میں بولی۔
اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا سن لی، علی نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے کسی ہاسٹل یتیم خانے چھوڑ آئے، میں آپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ فاطمہ کا لہجہ اب سنجیدہ اور فیصلہ کن تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ علی کے دل میں زوبی ہی بستی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ علی نے بویں چکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایسا ہی کریں گے جب آپ کی اصل بیوی زوبی آ جائے گی، فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا۔ پر میری بیوی تو تم ہو، علی نے عام انداز میں کہا جیسے یہ حقیقت بالکل واضح ہو۔ ابھی رات تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بس مجھے اپنا نام دیا ہے، اب یہ بیوی کہاں سے بن گئی؟ فاطمہ کی آواز میں تلخی تھی۔ یار فاطمہ، میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، علی نے پریشانی سے کہا۔ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں فیصلہ کر چکی ہوں، فاطمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جائیں اپنی زوبی کے پاس، وہیں آپ کے جوڑ کی ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ کیا تم کل رات ہماری باتیں سن رہی تھی؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ میں سن نہیں رہی تھی، آپ کی لڑائی کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی، فاطمہ نے بے رخی سے کہا۔ علی شرمندہ سا ہو گیا۔ اچھا ناشتہ کر لو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اس نے نرمی سے کہا اور بریڈ کا نوالا بنا کر فاطمہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، فاطمہ نے منہ موڑ لیا۔ میری بات سنو، علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں دوسری شادی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ مرد کم عمر لڑکیوں سے شادی کریں۔ جب میں نے تمہیں حویلی میں دیکھا تھا، شاید وہیں مجھ سے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں، مگر پھر اچانک یہ سب ہو گیا۔ تو اگر ہمارا کوئی جوڑ نہیں تو آپ زوبی سے شادی کر لیں، مجھے طلاق دے دیں اور کسی یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، علی نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ فاطمہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے پسند ہو، میں خود نہیں جانتا کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے دو کشتیوں کا سوار بن گیا ہوں۔ تم کسی جادو کی طرح میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہو۔ تو پھر زوبی سے شادی کیوں؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ واہ واہ، اور میرے دل کا کیا؟ فاطمہ نے دکھ سے بولا۔ علی خاموش رہا۔ مجھے کچھ کام ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، علی یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر فاطمہ کے سوالات سے بھاگ رہا تھا، پر آخر کب تک؟ علی کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد زوبی آ گئی۔ وہ فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فاطمہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زوبی کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کیسی ہو؟ زوبی نے مشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو کسی ہاسٹل یتیم خانے کا پتہ ہے؟ ہاں، کیوں؟ مجھے وہاں چھوڑائیں یا پھر شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ تو زوبی خود بھی چاہتی تھی۔ ہاں آؤ چلے، فاطمہ نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا اور وہ دونوں گھر سے باہر آ گئیں۔ فاطمہ زوبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور یوں ایک ہاسٹل میں اس کے لیے کمرہ لے لیا گیا۔ زوبی سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ فاطمہ علی کے گھر میں رہے۔ وہ پورا منصوبہ تیار کر چکی تھی، اسے پتہ تھا وہ جو علی کو کہے گی وہ یقین کر لے گا۔ آج ہی کے دن حویلی میں نور اور زمرد کا ولیمہ ہے۔ فضا بوجھل تھی، سب پریشان تھے، مگر رسم دنیا تو پوری کرنی ہی تھی۔ مورے نے کہا تھا ولیمہ رہنے دیتے ہیں، مگر ایان نے اصرار کیا۔ زمرد کے ولیمے کی ساری تیاری ایان نے خود کی تھی۔ وہ عین موقع پر ولیمے کی تقریب روکنا نہیں چاہتا تھا۔ سب رشتہ داروں کو کارڈ بھیجے جا چکے تھے، سب کو بتانا ہے نور اور زمرد کے نکاح کا۔ ویسے بھی ولیمے کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور خوشیوں کے شور میں کئی ٹوٹے دل خاموشی سے دفن ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ولیمے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ زوبی فاطمہ کو چھوڑ کر خود واپس آ گئی۔ علی جب گھر لوٹا تو اس کے قدم بے اختیار فاطمہ کے کمرے کی طرف اٹھے۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، بستر سلیقے سے درست، مگر فاطمہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس کے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ پورا گھر چھان مارتا رہا، ہر کمرے، ہر کونے میں اس کی نظریں فاطمہ کو ڈھونڈتی رہیں، مگر ہر جگہ خاموشی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آخرکار وہ تیز قدموں سے باہر گارڈ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فاطمہ کو کہیں جاتے دیکھا ہے؟ گارڈ نے مودبانہ انداز میں جواب دیا۔ جی صاحب، زوبی بی بی آئی تھی، فاطمہ بی بی انہی کے ساتھ گئی ہیں۔ ابھی اس کے دل کی دھڑکنیں سنبھلی بھی نہ تھی کہ کچھ دیر بعد زوبی واپس آ گئی، مگر اس کے ساتھ فاطمہ کو نہ دیکھ کر علی کی آنکھیں غصے اور حیرت سے سرخ ہو گئیں، جیسے ان میں آگ دہک اٹھی ہو۔ فاطمہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں غضب تھا۔ تم اسے میری اجازت کے بغیر کیوں لے کر گئی؟ زوبی کے لہجے میں پچھتاوا گھل گیا۔ علی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اسے نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ صبح جب میں آئی تو اس نے کہا کہ اسے کچھ ضروری سامان چاہیے، میں اسے شاپنگ کے لیے مال لے گئی۔ میں وہاں بل پے کر دی کہ فاطمہ اچانک بھاگ کر باہر چلی گئی۔ اس سے پہلے اس نے میرا فون دے کر کسی سے بات بھی کی تھی۔ باہر ایک گاڑی میں لڑکا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ میرے باہر آنے تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ زوبی بہت مزے اور سنجیدہ انداز میں جھوٹ بول رہی تھی۔ علی نے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند کیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ ویسے بھی شاید اچھا ہی ہوا ہو وہ خود ہی چلی گئی۔ یہ سنتے ہی علی نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور زور سے بھینچ لیں۔ اس کی رگوں میں غصہ دوڑنے لگا، آنکھیں شعلہ بن چکی تھیں۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز گرجی۔ زوبی نے تلخی سے کہا۔ علی اب تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم نے کل خود کہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ مرضی جائے۔ علی نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں زہر اور حق جتانے کی شدت تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو، وہ میرے نکاح میں ہے،
وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اپنی عزت کو یوں پامال نہیں ہونے دوں گا اب کی بار۔ وہ لمحہ بڑھ کر روکھا، آنکھوں میں انتقام کی تاریکی اتر آئی۔ اگر وہ سچ میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ گئی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوبی کو علی کے غصے سے خوف آنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا یقیناً کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، پلٹ کر وہاں سے نکل جانا ہی اس نے اپنی بقا سمجھا۔ علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، بہت جلد تمہیں ڈھونڈ لوں گا، بچ نہیں سکتی تم صرف میری ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک فیصلہ تھا جو فضا میں تیرتا رہ گیا۔ علی نے فوراً فون کان سے لگایا، لہجہ حکم دینے والا تھا۔ ہیلو ارحم جی سر، فوراً ایک ٹیم بناؤ، ضروری کام ہے، کسی کو تلاش کرنا ہے۔ دوسری طرف سے مختصر سا جواب آیا، جی سر۔ اور ایک اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ادھر حویلی میں آج ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میرو اور نور پارلر سے تیار ہونے گئی تھیں۔ نور فاطمہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، پر رسم دنیا کی خاطر سب کرنا تو پڑتا ہے۔ علیزہ بھی اپنے گھر میں اکیلی تیار ہو رہی تھی۔ ولیمہ حویلی کے وسیع گراؤنڈ میں سجایا گیا تھا۔ باہر روشنیوں کی قطاریں، مہمانوں کا ہجوم، قہقہوں کی گونج۔ حویلی کے اندر اس وقت علیزہ تھی اپنے کمرے میں۔ چند ایک ملازم بھی حویلی کے اندر ہی تھے اور ارحان جو باہر مورے کے پاس موجود تھا۔ علیزہ نے بلیک رنگ کی ہیوی فراک پہن رکھی تھی جو اس کے وجود کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ اس نے بلیک سوٹ کے ساتھ وائٹ شال اوڑھ رکھی تھی، دونوں جیسے ایک ہی رنگ میں بندھی دو لکیریں ہوں۔ کمرے میں نرم روشنی پھیلتی۔ علیزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو سنوار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان ابھی میک اپ پر تھا۔ بغیر پلٹے اس نے کہا، ایان تم ہو؟ جواب آیا مگر وہ آواز ایان کی نہیں تھی۔ ایان نہیں، اسجد۔ علیزہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑی، دل جیسے سینے میں ٹھہر گیا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ اسجد کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ایان کے کمرے تک آنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تمہاری حویلی میں میرے جاسوس ہیں، جیسے تمہارا شوہر جاسوس بن کر اپنے دشمنوں کی حویلی میں گیا تھا، تمہاری حویلی میں بھی غدار ہیں جو میں چند نوٹ دینے سے بک گئے۔ علیزہ نے غصے اور خوف کے بیچ کھڑی تھی آواز میں لرزش نہیں آنے دی۔ اپنی بکواس بند کرو اور جیسے آئے ہو ویسے ہی دفع ہو جاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ ہنسا، ایک سرد بے رحم ہنسی۔ نہیں، میں تمہارے ایان کو مار کر ہی مروں گا۔ ویسے ماننا پڑے گا تم بہت حسین ہو۔ یہاں میں تمہیں مارنے آیا تھا مگر نیت بدل گئی ہے۔ ایان کی عزت کو داغدار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور سچ کہوں ایان کی ہر چیز نایاب ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آج سے تم میری۔ کمرے کی فضا یکدم بھاری ہو گئی، جیسے وقت خود سانس روکے کھڑا ہو کسی آنے والے طوفان کا انتظار کرتے ہوئے۔ تمہارا ایان تو مر ہی جائے گا، وہ آدمی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پھر دوبارہ شادی کرو گی نا؟ مجھ سے کر لینا، رانی بنا کر رکھوں گا تمہیں۔ اپنی بکواس بند کرو۔ علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ نفرت بھی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر کہا، اور وہ آدمی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، میرے قریب مت آنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کہتے ہوئے اچانک علیزہ کو یاد ہے دراز میں رکھی گن، وہی گن جو ایان نے ارحان کو کھیلنے کے لیے دی تھی، جسے علیزہ نے چھپا کر دراز میں رکھ دیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جلدی سے گن پکڑی اور سیدھا اس آدمی پر تان دی۔ وہ ہنس پڑا، واہ واہ، سردارنی کو گن چلانی بھی آتی ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، ادھر دو مجھے۔ نہیں، واپس جاؤ ورنہ میں چلا دوں گی۔ علیزہ کی آواز میں خوف کے ساتھ ضد بھی شامل تھی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پھولوں والے گلدان پر پڑی۔ ایان تم؟ علیزہ نے جلدی سے کہا۔ اسجد نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے اس آدمی کے سر پر دے مارا اور وہ درد سے کراتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ پھٹ پڑا۔ بھاگنے کے لیے اچھا موقع تھا۔ علیزہ دروازے کی طرف بھاگی مگر اگلے ہی لمحے پیچھے سے اس کا دوپٹہ زور سے کھینچ لیا گیا۔ اس آدمی کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ علیزہ نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور جان بچانے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ ایان بیٹا، جا کر دیکھو علیزہ کہاں رہ گئی ہے، ارحان رو رہا ہے، مورے نے ایان سے کہا۔ جی مورے، ابھی دیکھتا ہوں۔ ایان یہ کہتے ہوئے حویلی کے اندر کی طرف آیا۔ علیزہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھاگ رہی تھی، وہ آدمی بھی اس کے پیچھے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ آدمی اس کے قریب آیا، ایک زوردار تھپڑ علیزہ کے منہ پر مارا، چٹاک۔ علیزہ کا سر ایک طرف کو جھک گیا۔ اس نے علیزہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کو دبوچا ہوا تھا۔ باہر سب دلہا دلہن کے ویلکم کرنے میں مصروف تھے، کسی کو نہیں پتا تھا حویلی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو ملازم حویلی کے اندر تھے وہ غدار تھے۔ اسجد! ایان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ ایان کی آنکھیں غصے سرخ ہو چکی تھی۔ اسجد، جس نے علیزہ کا منہ دبوچا تھا، ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ایان اور اسجد آمنے سامنے تھے اور فضا میں طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ ایان تیز قدموں سے اسجد تک پہنچا، اس کا گریبان مٹھی میں جکڑا اور بغیر کسی توقف کے اس پر مکے برسانا شروع کر دیے۔ ہر وار کے ساتھ اسجد کی ہمت ٹوٹتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ ایان کے ہاتھوں بے حال ہو کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بے غیرت! علیزہ باہر جاؤ! ایان کی آواز حکم بن کر گونجی۔ اسجد کے لبوں پر ایک گھٹیا سی مسکراہٹ ابھری، تمہاری بیوی بہت پیاری ہے۔ یہ الفاظ زہر کی طرح ایان کے کانوں میں اترے۔ ایان نے جیب سے گن نکالی، آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔
تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ جاؤ علیزے۔ علیزے نے کامتے ہوئے نفی میں سا ہلایا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز نے حویلی کی دیواروں کو ہلا دیا۔ علیزے کی چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی اور ایان مسلسل گولی چلاتا رہا جہاں تک کہ گن خالی ہو گئی۔ 6 گولیاں ایک کے بعد ایک۔ اسجد نے مرنے سے پہلے ایک لائن کہی تھی، میں تمہارے ہاتھوں ہی مرنا چاہتا تھا ایان، اس لیے آج جہاں آیا مجھے پتا تھا جہاں سے زندہ نہیں جاؤں گا۔ جن آنکھوں نے میری بیوی کی طرف غلط نگاہ ڈالی تھی اور وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، ایان نے جنونی انداز میں کہا۔ علیزے کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس میں بس اتنی ہی ہمت باقی تھی۔ اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر بہادری دکھائی تھی مگر اپنے شوہر کو قاتل بنتے دیکھنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ ایان نے باہر کھڑے اپنے بھروسے کے گارڈ کو فون کیا، یہ سب جہاں سے اٹھاؤ اور صاف کرو اور معلوم کرو کہ جہاں تک کیسے پہنچا، ورنہ تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ حویلی میں ضرور کوئی غدار موجود ہے۔ باہر سب نے گولیوں کی آوازیں سنی تھی مگر سب یہی سمجھے کہ ولیمے کی خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کچھ لوگ باہر فائرنگ کرتے اس لیے کسی کو شک نہ ہوا۔ ایان علیزے کو اٹھا کر کمرے میں لیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد ایان کی قمیض کے بٹن میں الجھ گئے تھے۔ ایان نے آہستگی سے اس کے بال بٹن سے نکالے۔ گلاس میں پانی لے کر اس نے علیزے کے چہرے پر ہلکے چھینٹے مارے۔ علیزے بچہ اٹھو، میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں، صرف ٹوٹا ہوا خوف اور بے انتہا محبت تھی۔ علیزے نے پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ ذرا ذرا کھولی، نگاہ دھندلائی ہوئی تھی، سانس سکھڑا ہوا۔ سامنے موجود چہرہ لمحہ بھر کو اسے اسجد کا عکس لگا۔ دل زور سے دھڑکا جیسے ماضی ایک ہی جھٹکے میں لوٹ آیا ہو اور اسجد لبوں سے بے اختیار نام نکلا، میں ہوں علیزے ایان۔ اچانک علیزے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ تم نے اسے مار دیا ایان؟ ہاں مار دیا۔ ایان کی آواز میں کوئی لرزش نہ تھی۔ دور رہو مجھ سے، علیزے چیخی پیچھے کو سمٹتی ہوئی۔ تم کیسے اسے مار سکتے ہو؟ تم قاتل ہو، مجھے بھی مار دو گے تم؟ علیزے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایان نے بے بسی سے کہا، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزے نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی جیسے سینے میں دبی آگ لفظوں میں ڈل رہی ہو۔ میں اسے زندہ کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا، فاطمہ کو اغوا کیا، میرے گھر تک آیا، میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی پر گندی نظر ڈالی۔ بتاؤ میں اتنا بے غیرت ہوں کہ میں اسے یوں ہی جانے دیتا؟ پولیس کے حوالے کر دیتے؟ علیزے کی آواز رند گئی۔ ایان کی ہنسی میں تلخی گھل گئی۔ تمہیں شاید یہاں کی پولیس کا اندازہ نہیں، رشوت دے کر کل ہی باہر آ جاتا۔ یہ رونا دھونا بند کرو، سب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا باہر، علیزے نے ضدی لہجے میں کہا۔ جو کہا ہے وہ ہی کرو، ایان نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ علیزہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی وہ مزید ایان کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایان کمرے سے باہر چلا گیا پر اس کی باتیں کافی دیر تک علیزہ کے کانوں میں گونجتی رہی۔ علیزہ کے کامتے ہاتھوں میں فون اس طرح لرز رہا تھا جیسے اس کی پوری ذات لرز رہی ہو۔ اس کی سانسیں ٹوٹی ٹوٹی تھی، ہونٹ کپکپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکلی، ماما ماما۔ آواز میں ایسا خوف تھا جو لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں بول رہا تھا، ایان نے ایک اور قتل کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی علیزہ کی ہچکیاں بلند ہو گئی، وہ روتے روتے جیسے بکھر گئی ہو۔ اس نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منظر اپنی ماما کو سنا دیا، وہ آنکھیں، وہ گولیاں، وہ بے رحمی۔ فون کے اس پار زمدہ بیگم کا دل دہل گیا، ان کے ہاتھ بھی سرد پڑنے لگے۔ ماما میں یہاں نہیں رہ سکتی، علیزہ کی آواز میں بے بسی گھل چکی تھی۔ مجھے لے جائیں مجھے، اس سے اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا ہے، وہ مسلسل رو رہی تھی جیسے ہر آنسو مدد کی فریاد ہو۔ مجھے بچا لے ماما، بابا کو کہیں کچھ کرے نہ۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف علیزہ کی سسکیاں تھیں جو دل چیر رہی تھی۔ ماما میں مزید ایکٹنگ نہیں کر سکتی، یہ سب نارمل ہے، میں نے خود کو بہت سمجھایا، بہت برداشت کیا۔ زمدہ بیگم کی آواز کانپ گئی مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ علیزہ بیٹا خود کو سنبھالو، انہوں نے ماں کی طرح اسے حوصلہ دیا مگر ان کا دل بھی خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہیں حمدان صاحب خاموشی سب سن رہے تھے، ان کی پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں ابھر گئیں۔ انہوں نے فون اپنے ہاتھ میں لیا، آواز میں مضبوطی مگر دل میں درد تھا۔ میری بیٹی تھوڑا صبر اور کر لو، تم نے میری جان بچانے کے لیے ایان سے شادی کی تھی، اب تمہیں اس سب سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اپنے باپ پر بھروسہ کرو۔ ان کی آواز یقین دلا رہی تھی، جیسے سب چل رہا ہے چلنے دو، میں تمہیں بچا لوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر علیزہ کے ذہن سے وہ منظر مٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماما میں نہیں رہ سکتی، اس نے میری آنکھوں کے سامنے اسے اتنی گولیاں ماری ہیں۔ اس کی چیخ فون کی دوسری طرف دلوں کو چیر گئی، مجھے بچا لے ماما۔ علیزہ دیوانہ وار ایک ہی بات دہرا رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا خوف، اس کی بے بسی اور اس کی ٹوٹتی ہوئی ہمت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا تم مضبوط ہونا، مجھے ایک ماہ کا ٹائم دو، میں کچھ کرتا ہوں، ہمت سے کام لو۔ ٹھیک ہے بابا، علیزہ نے گال پر آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور واپس باہر جانے کے لیے اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہیلو زوبی، تم لوگ کون سے شاپنگ مال میں گئے تھے؟ علی نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ زوبی کے ذہن میں ہلچل مچ گئی، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ بات آج اسے شدت سے یاد آئی، جو نام ذہن میں آیا بے سوچے سمجھے زبان سے نکل گیا۔
अलकरम शॉपिंग मॉल। अच्छा ठीक है। अली का अंदाज एकदम प्रोफेशनल हो गया। उसने फिर अरहम को कॉल की। एंट्रेंस और एग्जिट अलकरम मॉल की सारी कैमरा फोटेज चेक करेंगे। एक एक कैमरा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे बाद अली के फ़ोन की घंटी बजी। वो बेसब्री से अरहम के फ़ोन का इंतज़ार करता। यार ज़ुबी को गलतफहमी हुई है। अरहम की आवाज़ दूसरी तरफ संजीदा थी। मैंने सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की सारी फोटेज चेक कर ली है। ज़ुबी उस मॉल में गई ही नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। फ़िज़ा में खामोशी फैल गई और सच आहिस्ता आहिस्ता सब पर आया होने लगा। मॉल के मेन गेट के सामने खामोशी छाई हुई थी। स्याह गाड़ियों की कतार कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जहाँ असूल वाज़ेह था तमाम गाड़ियाँ सिर्फ पार्किंग एरिया में ही खड़ी की जाती थीं। फ़ोन के उस पर अरहम की आवाज़ क्या मामूली संजीदगी लिए हुए थी, जैसे हर लफ्ज़ किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा हो। अली के अंदर गुस्से की आग दहक रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ुबी को उसी लम्हे ख़त्म कर दे। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी ख़यानत, आखिर वो ये सब कैसे कर सकती थी। उसके हाथ कांपते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर फिसले और उसने ज़ुबी का नंबर मिला दिया। ज़ुबी के चेहरे से रंग उड़ चुका था। घबराते हुए हाथों से उसने फ़ोन उठाया। दिल के किसी कोने में पछतावा सर उठा रहा था। वो जानती थी कि उसने हद से बड़ा झूठ बोल दिया है, ऐसा झूठ जो सब कुछ तबाह कर सकता था। बहुत गलत किया तुमने ज़ुबी। अली की आवाज़ सर्द थी, मगर उस सर्द लहजे के पीछे छुपा गुस्सा किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। मुझे अफसोस है अली, ज़ुबी की आवाज़ लरस रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुम्हारे गुस्से से डर गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस करो अली तारा, ये बनावटी अदाकारी बंद करो और सीधा बताओ फातिमा कहाँ है। वो महफूज जगह पर है, उसकी फ़िक्र मत करो। ज़ुबी ने खुद को संभालते हुए कहा, मगर उसकी सांसें बेतरतीब थी। मैंने कहा मुझे बताओ। अली के अल्फाज अब धमकी बन चुके थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अली। ज़ुबी ने आखिरी हरबा आजमाया। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत ये सब बकवास है। अली ने उसकी बात काट दी। अली ऐसे तो मत कहो। मुझे फातिमा का पता बताओ, वरना मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उस एक जुमले ने ज़ुबी की हिम्मत तोड़ दी। खौफ उसकी आवाज़ में साफ झलक रहा था। वो ज़रीन हॉस्टल में है। उसने जल्दी से सच उगल दिया। फ़ोन के उस पार एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर बड़ी अली की बारी आवाज़ गूंजी। कुछ ख़त्म हो चुका है। आज तुमने मुझे खो दिया। शर्म करो। तुमने उसके किरदार को मेरे सामने ख़राब करने की कोशिश की। उसके अल्फाज पत्थर बनकर गिरे। अली प्लीज़ मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अली ने सख्ती से याद दिलाया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ज़ुबी तकरीबन रो पड़ी। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अली, मेरा यकीन करो। ज़ुबी ने एक बार फिर से कहा। अली ने तल्खी से जवाब दिया, मैंने कहा ना मुझे कोई परवाह नहीं। मैं फातिमा को अपनी शरीकी हाथ के तौर पर कबूल कर चुका हूँ। अल्फाज फ़ोन के स्पीकर से टकराकर कमरे में बिखर गए, मगर सामने मौजूद खामोशी उन लफ्ज़ों को कबूल करने पर आमादा न थी। वो लड़की हॉस्टल में ज़्यादा महफूज है, तुम्हारे घर से कहीं ज़्यादा। अपनी बकवास बंद करो। अली की आवाज़ में गुस्सा भी था और ज़ख्मी अना भी। मुझे डर था अली। ज़ुबी की आवाज़ काम की। तुम मर्द हो, तुम्हारी नीयत बदल सकती थी। वो अभी बची है, मैंने उसे तुमसे बचाया है। अली के सब्र का बंधन टूट गया। मैंने कहा अपनी फजूल बातें बंद करो। तुम एक लड़की को उसके शोहर से बचाकर अलग कर रही हो और खुद को अक्लमंद समझती हो। आज के बाद ना मुझे फ़ोन करना, ना मेरे सामने आना, वरना जान से मार दूंगा। झूठी औरत, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी रेपुटेशन, मेरी दौलत और मेरे रुतबे से मोहब्बत है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ज़ुबी ने मुझकर खुद को संभाला। मेरी भी अपनी रेपुटेशन है, तुम भूल रहे हो। मैं भी कैप्टन हूँ। सिर्फ कैप्टन होने में और कैप्टन की बीवी होने में फ़र्क होता है। खैर जो भी है, अल्लाह हाफिज़। अली की आवाज़ सर्द हो चुकी थी। तुम ऐसे मर्द से शादी भी नहीं करना चाहोगी जिसकी पहले शादी हो चुकी हो। तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे ख़राब नहीं करो। मैं 2 कश्तियों का सवार नहीं बनना चाहता। मेरी कंडीशन को समझो ज़ुबी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। अजद मेरे खिलाफ था और मेरी मोहब्बत इजाज़त से नहीं होती। हर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। मोहब्बत अधूरी हो तो भी अच्छी लगती है, मुकम्मल हो जाए तो शायद मोहब्बत रहती ही नहीं। वो लम्हा भर रुका, फिर आहिस्ता मगर यकीन के साथ बोला, और निकाह से पहले की मोहब्बत को मैं मानता ही नहीं। वो महज अट्रैक्शन होती है। शैतान नामहरम को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। असल मोहब्बत निकाह के बाद होती है। हलाल पाक मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसमें छिन जाने का डर ना हो। उसकी आवाज़ बदल गई, नरम सच्ची बेइख्तियार। मुझे फातिमा से निकाह के बाद मोहब्बत हो गई है। वो मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी है। मैंने आज उसे नहीं देखा तो बेसुकून हूँ, तड़प रहा हूँ। कल सारी रात बस उसे देखता रहा। वो अल्लाह की तरफ से मुझे इनाम में मिली है और मैं नाशुक्री नहीं करूँगा। मैं समझता था कि वो मेरे जोड़ की नहीं है, पर यह जोड़ तो अल्लाह ने ही बनाया है। वो इतनी हसीन है कि घंटों देखा जा सकता है। मुझे उसके सामने अपना आप कमतर लगता है। अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर अता किया है। तुम्हें एक ही रात में उससे मोहब्बत हो गई? ज़ुबी ने हैरत से पूछा। हाँ, शायद मोहब्बत एक लम्हे में हो जाती है, पता भी नहीं चलता। वो मेरे निकाह में आई, मैंने उसे देखा और दिल से दुआ निकली, काश ये मेरी हो जाए। और मेरी दुआ कबूल हो गई। मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। अली खामोश हो जाओ, तुम्हारे अल्फाज मुझे तोड़ रहे हैं। ज़ुबी की आवाज़ रूंधी हुई थी।
مگر علی جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا تھا تاکہ زوبی کے دل میں اس کے لیے محبت ختم ہو جائے اور نفرت جنم لے۔ اللہ حافظ۔ فون کٹ ہو چکا تھا۔ علی کی باتیں ابھی تک زوبی کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ علی گھر سے نکلا تو غصہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور حد سے زیادہ تیز ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی، جلد از جلد فاطمہ کے پاس پہنچنا۔ جاری ہے۔